اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک وائز۔ جی فرینڈ، آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ولی کی صحبت کا اثر۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت سہل المری علیہ الرحمہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ بکا شروع کر دیتے اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی تھی۔ جب شعوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ فغا کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ خاتون کو اندر بھیجا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شعوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر! لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت سہل المری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی۔ وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت سہل المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمین بھی آزاد کر دے۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی، ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔
اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ یہ ہے ولی کی صحبت کا اثر۔ اور فرینڈ، یہ واقعہ حکایات الصالحین صفحہ نمبر 74 سے لیا گیا ہے۔ اور فرینڈ، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، اللہ حافظ۔